السلام علیکم، میں آپ کا میزبان پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ کے ولی کا جو مردوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اس واقعے کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں جن کا نام عبداللہ سا بلوچ تھا، جو پاکستان کے شہر لاہور کے رہنے والے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جادوگر نے ایک جن کو اپنے بس میں کر لیا اور وہ جادوگر اس جن کو زمین کے اندر چھپایا کرتا اور اس سے جو چاہتا کہلواتا۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ سا بلوچ رحمت اللہ علیہ کا خوب چرچا تھا۔ آپ اللہ کے خاص بندے اور صاحب کسب و کرامت بزرگ تھے۔ اس جادوگر کی شہرت بھی اس شہر میں بہت زیادہ ہو گئی تھی اور اس کا چرچا ہر شخص کی زبان پر تھا کہ وہ صاحب کمال آدمی ہے جو قبر کے مردوں کو زندہ کر کے ان سے باتیں کرتا ہے اور ہر چھپی بات کو جان لیتا ہے۔ اس طرح کی باتیں جادوگر کے بارے میں مشہور ہو چکی تھی۔ اس جادوگر نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا تھا۔ جب بھی کسی شخص کو اپنے مردہ ماں باپ یا دادا یا اپنے خاندان کے مردوں سے باتیں کرنے کی ضرورت ہوتی تو وہ شخص اس جادوگر کے پاس آ جاتا اور اپنا مقصد بیان کرتا، تو وہ جادوگر اس کو اپنے ساتھ قبرستان لے جا کر جن کی مدد سے اس کے مردہ ماں باپ کو بلوا کر ان کی خواہش پوری کر دیتا، اور لوگ سمجھتے کہ مردہ انسان ان سے بات کر رہا ہے۔ اس طرح اس جادوگر کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ سا بلوچ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ اے فقیر، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا رکھا ہے، اگر تم مجھے بہت سارا مال و دولت دو گے تو میں چپ رہوں گا، ورنہ اس شہر میں تم کو بدنام کر دوں گا اور کوئی بھی شخص تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ اس شخص نے اس طرح آپ کی شان میں گستاخی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا کہ پاس بیٹھے ہوئے عقیدت مند اور آپ کے مریدین غصہ ہو گئے، مگر حضرت عبداللہ سا بلوچ رحمت اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر مسکراتے ہوئے اپنے خادم سے فرمایا کہ اسے 10 روپے دے دو، کیونکہ کتے کا منہ چند نوالے سے ہی بند ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الرحمہ کے حکم سے خادم نے جادوگر کو 10 روپے دینا چاہا، لیکن اس جادوگر نے 10 روپیہ لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ زیادہ پیسوں کی لالچ میں آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا تھا، جبکہ اس زمانے کے حساب سے یہ 10 روپے بھی بہت زیادہ تھے۔ مگر اس نے جب یہ دیکھا کہ آسانی سے 10 روپے مل رہے ہیں تو اس نے یہ پیسے لینے سے صاف منع کر دیا اور بے ادبیوں غصہ کرنے لگا اور اتراتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر تم واقعی اللہ والے ہو تو مجھے کوئی کرامت دکھاؤ، اس کے بعد میں اپنی کرامت دکھاؤں گا اور میری کرامت دیکھ کر تم میرے مرید بن جاؤ گے۔ اے فقیر، میں 100 سال پہلے مرے ہوئے مردے سے بھی بات کر سکتا ہوں، اور یہ میری کرامت کئی مرتبہ شہر کے لوگوں نے دیکھی ہے۔ حضرت عبداللہ سا بلوچ رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ اس جادوگر کی زبان درازی اور گستاخی حد سے بڑھنے لگی ہے تو عبداللہ سا اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور اس جادوگر کو اپنے ساتھ ایک قبرستان لے کر چلے گئے اور ایک قبر پر نشان لگایا اور فرمایا کہ اگر اس قبر کا مردہ بول اٹھے اور وہ اپنا حال بتائے تو پھر میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ اس جادوگر نے جب یہ سنا تو فوراً تیار ہو گیا اور اس قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ یاسین، تو اس قبر سے آواز آئی والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد اس جادوگر نے حضرت عبداللہ سا بلوچ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ قبر والا مردہ زندہ ہو گیا ہے، تم اس سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، یہ تمہاری ہر بات کا جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ سا بلوچ رحمت اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر اپنے پیر زمین پر مارے اور فرمایا کہ اس جادوگر نے
جس کسی کو زمین کے اندر داخل کیا ہوا ہے، زمین کے اندر چھپایا ہے، وہ فوراً باہر آ جائے۔ اور آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اسی وقت 14 سال کا ایک لڑکا آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو گیا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں کویت کے جنوں میں سے ایک جن ہوں اور کئی سال سے اس جادوگر کی قید میں ہوں، اس کے کہنے پر ہی میں زمین کے نیچے جاتا ہوں اور اس کے بعد یہ جو کہتا ہے اس کے مطابق میں بات کرتا ہوں۔ جن کی یہ بات سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آج میں تمہیں آزاد فرماتا ہوں۔ اس جن کے آزاد ہوتے ہی اس جن نے آپ رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ صاحب بلوچ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا یاسین، تو اچانک پورے قبرستان سے آواز آئی والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد آپ نے اس جادوگر سے فرمایا اب تم جس بھی قبر والے سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو جاؤ اور پوچھ لو۔ جب جادوگر نے یہ سنا تو وہ جادوگر حضرت عبداللہ صاحب بلوچ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور وہاں موجود آپ کے عقیدت مند اور مرید نعرہ تکبیر کا بلند آواز کے ساتھ نعرہ لگایا۔ اس کے بعد وہ جادوگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے معاف فرما دیجئے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کے مریدین میں شامل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے چینل روحانی کائنات کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔